یہ میں ابھی ایک ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں رجب بٹ کے حوالے سے، جو میاں علی اشفاق صاحب جو ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ یہ مقدمہ ان وکلاء کے خلاف درج کروایا گیا، ان کا نام بھی باقاعدہ اندر شامل کیا گیا ہے جنہوں نے کراچی بار کا نام استعمال کرتے ہوئے ایک نان پروفیشنل اور شرمندگی سے بھرے رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے جذبات ہیں، اور پھر وکیل صاحب کا اپنا موقف بھی آ گیا ہے کہ اس میں کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا۔ رجب بٹ نے وکلاء کے خلاف بات کی اور ہم نے اس کو پھینٹی لگا دی، اور وہ ابھی بھی اس چیز کو جواز بنا کر درست سمجھ رہے ہیں کہ what they did was right۔ مسئلہ کیا ہے کہ when there is no rule of law on the land، تو پھر اس قسم کی ہیپننگز ہوتی ہیں کہ عدالت میں آئے ہوئے ایک شخص کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر رجب کے کانٹینٹ سے اختلاف کر سکتا ہوں، بٹ ہیوملیشن برداشت نہیں کی جا سکتی، تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا، قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میاں علی اشفاق صاحب کی تحریر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی۔ متن ہے درخواست کا جس پر ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پیشے کے لحاظ سے میں بیرسٹر ہوں۔ آج مورخہ 29/12/2025 کو میں اپنے موکل رجب علی بٹ ولد محمد افضل بٹ کے ہمراہ مقدمہ نمبر فلاں 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 زیر دفعات جو ہے 295A کا تذکرہ ہے جی، تھانہ صدر ضمانت کے لیے وہ کہتے ہیں سٹی کورٹ آیا تھا، اور سٹی کورٹ میں تقریباً صبح 9 بجے اندرونی احاطے میں نزد ویسٹ بلڈنگ پہنچا تو اچانک ملزمان نمبر فلاں 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 جو ہے وہ ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی ہمراہ ایڈوکیٹ عبد الفتح اور دیگر جو ہیں ان کے آگے نمبر لکھے ہوئے 15 سے 20 وکلاء سمیت جی وہ آتے ہیں، اور انہوں نے آ کے رجب بٹ کو جو کہ ان کا موکل تھا اس پر حملہ کیا ہے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو مارا پیٹا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ میرے موکل رجب بٹ کو شدید چوٹیں آئی ہیں، اور مجھے اور میرے ساتھی جو ہیں ان کے دیگر وکلاء جو ان کے دفتر کے ساتھی جو ہیں ان کو بھی ہراساں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو آئی تھی جس میں میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ مباحثہ اس بات پر کیا جا رہا ہے، they were walking all the way، مباحثہ اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیس کیوں لیا ہے۔ I'm amazed, I'm shocked۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یار آپ اس کو ظالم سمجھتے ہیں تو بھائی ان دا کورٹ آف لا آ کے اس کو ثابت کریں نا یار، آپ بھی تو وکیل ہیں بھائی، آپ نے بھی لا پڑھ رکھا ہے، اس کو ظالم ثابت کریں، اس کو سزا دلوا دیں۔ ونس آپ کو پتا ہو کہ یار آپ کا کیس کمزور ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ، تو پھر آپ تشدد پر اتر آتے ہیں، پھر آپ سندھی اور پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فور گاڈ سیک یار، ہم پاکستانی ہیں یار، مسلمان ہیں، آپ کی مت ماری گئی، آپ کو کیا ہو گیا؟ خدا کا خوف ختم ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہمیں کیوں یہ لگنے لگا ہے کہ جناب ہم ہر چیز کو اپنے جوتے کی نوک پر چلا سکتے ہیں؟ میں جس دین سے تعلق رکھتا ہوں یہاں پر تو انصاف کے بغیر بات ہی کوئی نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ آپ قاضی کے سامنے بندے کو پیش بھی نہیں ہونے دینا چاہتے یار، تو پیش ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جی مارا پیٹا، تشدد کیا، اور ان کے ساتھیوں کو، دیگر وکلاء کو بھی ہراساں کیا ہے، اور اسی دوران میرے موکل، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، رجب علی بٹ کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں جی ایک بیگ تھا، دستی بیگ کا تذکرہ کر رہے ہیں، زبردستی چھین لیا گیا اس بیگ کو۔ اس بیگ میں مبلغ 3 لاکھ روپے نقدی موجود تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ بیگ واپس آیا ہے، کلیم یہ کر رہے ہیں، اور پھر ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی نے وہ بیگ واپس کیا، اور لیکن جب بیگ واپس کیا تو اس میں وہ نقدی موجود نہیں تھی، اور پھر میرے موکل کو زبردستی عدالت فلاں 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 میں لے جایا گیا، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا۔ موٹی بات یہ ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب کی مدیت میں یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں اگر کوئی سندھی پنجابی کارڈ کھیلتا ہے تو ہی از ناٹ لائل ود دا نیشن اینڈ ود دا پبلک اینڈ ود دا کاز۔ اگر کوئی مذہب کارڈ کھیلتا ہے تو بھائی اس کی لائلٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ ہاں، آپ کو ایک بات بری لگی، آپ نے غیر قانونی رستہ اپنایا، آپ اختلاف کر سکتے تھے، آپ لائر ہیں بھائی، پرچہ دیتے، کارروائی کرتے، بٹ یو چوز کہ ہم غیر قانونی حرکت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں قانون اپنا رستہ کس طریقے سے لے پاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا کہ اس غیر قانونی فعل کو مجھے کیسے اس پر کیا رائے رکھنی ہے. یو ہیو میڈ him a hero. اور میں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو ظلم جہاں پر ہوگا بھائی ہم اس کے خلاف بات کریں گے. کل وہ زیادتی کر رہا تھا ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, آج اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم اس پر بات کریں. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دوسرے پر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ پہ ہونا نہیں ہے. جب دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے اس وقت اس کو برائی کو برائی کہیں. یہی میرا دین سکھاتا ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.